السلام علیکم، ایپیکس نیوز کے ساتھ میں عرائے احمد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نورین نیازی کی بانی پٹیائی سے جیل میں ملاقات کروا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی، جہاں دونوں بہن بھائی نے صحت اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ نورین نیازی نے بانی کو سپریم کورٹ کے حکم سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی۔ ملاقات کے بعد نورین نیازی جیل سے نکل کر دہگل ناکے پہ پہنچ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ اس موقع پر صحافی نے نورین نیازی سے سوال کیا کہ کیا ان کی بانی سے ملاقات کروا دی گئی، جس پر نورین نیازی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بعد ازاں نورین نیازی گاڑی میں موجود رہی اور ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی گاڑی میں بلا لیا۔ کچھ دیر بعد قاسم زمان بھی گاڑی میں پہنچ گئے، جہاں نورین نیازی کی جانب سے ڈاکٹر عظمیٰ اور قاسم زمان کو بریفنگ دی گئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف سے گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم نے ملاقات کی، جس میں پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ، نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے اور دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے پر خیال کیا گیا۔ انہوں نے گوگل کے نائب صدر اور ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گوگل دنیا بھر میں معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور پاکستان میں گوگل کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان گوگل کے لیے ایک اہم اور خوبصورت نئے سفر کا آغاز ہے۔ گوگل کے نائب صدر ولسن کا کہنا تھا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہش مند ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے مواقع میسر آ سکیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح بھی کیا۔ افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گوگل پاکستان کے نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ اور نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معقول فاصلے ہونے چاہیے، تاہم ایک دوسرے کی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران مولانا فضل الرحمان سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھی بات ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دوریاں ختم ہونے سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معقول دوریاں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ اپوزیشن کا کام حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا ہے، اپوزیشن کو اپنا آئینی اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کے حوالے سے مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن سے قربتیں نہیں، نزدیکیاں ہیں۔ موسم کی دنیا سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے خیبر پختونخوا کے حساس پہاڑی علاقوں میں 19 سے بچتے ہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ابنائے ہرمز پر امریکی کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے امریکہ کا حصہ قرار دینے کا اشارہ دے دیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر مشرق وسطیٰ کا ایک نقشہ شیئر کیا، جس میں ابنائے ہرمز کے گرد نمایاں کیے گئے علاقے پر نیو یو ایس ٹیریٹری یعنی امریکہ کا نیا علاقہ درج تھا۔ ٹرمپ نے پوسٹ کے ساتھ اس دعوے کی کوئی تفصیل وضاحت نہیں کی۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان ابنائے ہرمز کو کنٹرول، بحری آمد و رفت اور جنگ بندی سے متعلق کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ٹرمپ گزشتہ ہفتے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور امریکی بحری ناکہ بندی کے ذریعے ابنائے ہرمز میں آمد و رفت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کے ابنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے حقیقت سے دور قرار دیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی، جبکہ سفارتی معاملات وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا کہ امریکہ سے سفارتی ذرائع کے ذریعے بھی کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے۔ سفارتی بات چیت کا فقدان امریکہ کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے۔ ترجمان پاسدارانہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد تیل کی قیمتوں کو عارضی طور پہ کنٹرول کرنا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے مزید واضح کیا کہ امریکہ کے پاس واحد راستہ شکست تسلیم کرنا اور ایرانی شرائط قبول کرنا ہے۔ امریکی صدر کے خیالی تصورات میدان جنگ میں امریکہ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور یوکرین کے 3 دنوں میں روس پر 1000 سے زائد ڈرون حملے، 8 افراد ہلاک،
اور متعدد زخمی بھی ہو گئے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو پر یوکرین کے ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز یوکرین سے روسی دارالحکومت ماسکو پر 620 ڈرون داغے گئے، جس میں 10 سالہ بچی سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ 2 روز قبل بھی یوکرین نے روسی شہریوں پر 800 سے زائد ڈرون فائر کیے، جس کے نتیجے میں 7 افراد مارے گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ روس کے یوکرین پر نئے فضائی حملے، اسٹیل پلانٹ تباہ، یوکرین کا ماسکو پر جوابی ڈرون حملہ۔ یوکرین کی جانب سے ایک ہی دن میں روس پر 800 سے زائد ڈرون داغے جانے کو اس جنگ میں اب تک یوکرین کی جانب سے کیا جانے والا سب سے بڑا ڈرون حملہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روس نے برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین کو ڈرونز کی فراہمی سے باز رہے۔ برطانیہ یوکرین جنگ کو مزید بڑھانے کا دانستہ راستہ اختیار کر رہا ہے۔ روسی سفارتخانے نے کہا کہ برطانوی ڈرونز روسی فوجی اور صنعتی تنصیبات پر حملوں میں استعمال ہوئے۔ برطانیہ کی جنگ میں بڑھتی ہوئی شمولیت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ روسی الزامات پر جواب دیتے ہوئے برطانوی وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرین کو دفاع کے لیے درکار ہتھیار فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی بحیرہ احمر کے ساحل پہ واقع جازان میں ارامکو کی آئل ریفائنری کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حوثیوں سے وابستہ خبر رساں ادارے سبا کے مطابق منگل کے روز جازان میں سعودی ارامکو کو ریفائنری پر متعدد ڈرون سے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ خبر رساں ادارے نے ایک فوجی ذرائع کے مطابق دعویٰ کیا کہ یہ حملہ یمن کے صوبوں سعدہ اور حجہ کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزیوں کے ردعمل میں کیا گیا۔ حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف حالیہ حملوں میں اضافہ ایسے وقت میں ہوا جب خطے میں پہلے ہی کشیدگی برقرار ہے۔ تاہم دستیاب اطلاعات میں حملے سے ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ سعودی حکام کی جانب سے بھی فوری طور پر حملے کے حوالے سے کوئی تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔